پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کل پروگرام کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کے حق میں ہیں، انہوں نے ایک صوبے کا اعلان کر دیا۔ یہ تحریک کہاں سے آئی؟ اس تحریک کے جواب میں جو سندھی نیشنلسٹ ہیں انہوں نے آج ریلی نکالی۔ قیمتی خون پاکستانیوں کا کراچی کی سڑکوں میں پانی کی طرح بہا، درجنوں ہلاکتیں اور اس کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی، صحافیوں کو گولی لگی۔ ہمارے ساتھ اسلم خان جو میرے کولیگ ہیں، آج نیوز سے آج کل دنیا نیوز کے ساتھ ہیں، ان کو گولیاں لگیں، ان کے کیمرہ مین کو گولیاں لگیں۔ یہ خون خرابہ ہو رہا ہے صوبوں کے نام کے اوپر، اور یہ وہ جو سیاست ہے، یہ کوئی جمہوریت کے رویے کی شاید اتنی عکاسی نہیں کرتی ہو جتنی ایک ملیٹنسی اور خانہ جنگی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ میں اسٹوڈیو کے اندر تعارف کروا دیتا ہوں مہمانوں کا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، سینیٹر پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، دونوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ قادر مقصی صاحب جو چیئرمین ہے سندھ ترقی پسند پارٹی، وہ پارٹی جس نے آج ریلی کے اندر شرکت کی، لیڈ کیا بلکہ، ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو خود کو کہتے ہیں چیئرمین مہاجر اتحاد تحریک، وہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ قادر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کی تحریک کے اندر وائلنس ہونا ہی تھا۔ کل سے فورکاسٹ ہو رہی تھی کہ بڑے غصے میں ہیں جو ریلی نکالنے والے ہیں، تو ریلی نکالنے والوں کی طرف سے یہ وائلنس ہوا یا کوئی اور کہانی ہے؟ جی بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بہت بڑی بڑی ریلیاں نکلتی رہی ہیں، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ 12 مئی کے دن چیف جسٹس کے لیے جو ریلی نکلی، اس میں بھی ایک پلاننگ سے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور آج کی بھی ریلی تھی۔ ریلی میں آپ دیکھیں گے تو ریلی نکالنے والوں کے ساتھ 2 سال کے بچے، 6 ماہ کی بچیاں ان کی گود میں، جو لوگ اپنی معصوم بچیاں لے آتے ہیں وہ کبھی پستول گولی نہیں لے آتے نہ چلاتے ہیں، اور یہ پولیس رینجرز کی اتنی جو اسپیشل فورس ڈپلائڈ کی ہوئی ہے وہ خاموش تماشائی تھی۔ رینجرز کو وہاں سے واپس کر دیا گیا ہے، اور سارے یہ قاتل اور رہزنوں کے سپرد کر دیا گیا سارے شہر کو، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابھی جو اپڈیٹس ہیں کہ 7 نوجوان قتل ہو چکے ہیں، 15 زخمی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ زخمیوں کو اسپتال میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بربریت ہے کہ اب جو زخمی ہیں ان کو اسپتال میں بھی علاج کا جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو آپ کے بیان سے تو یوں لگتا ہے قادر صاحب کہ جس طرح آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں انتظامیہ کو، موجودہ حکومت کو، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اگر واضح الفاظ میں بات کریں تو ہمیں بات کو آگے چلانے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں، اخلاقی طور پہ تو جان اور مال کی سلامتی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ غنڈے، دہشت گرد وہ تو قتل کرتے ہیں، ان کی تو وہ خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہوتا ہے جب تک وہ بے گناہ لوگوں کو مارتے نہیں۔ اب یہ کہ شہر میں ایک طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم کا سارا قبضہ ہے، دہشت ہے، دوسری طرف یہ جو نیا مہاجر صوبے کی مہم چلی ہے، اور یہ آج جو ریلی تھی یہ مہاجر صوبے کے نعرے کے خلاف سندھ کو متحد رکھنے کے حق میں تھی، تو لازمی بات ہے جو لوگ سندھ کو متحد رکھنے کے حق میں نہیں ہے انہی لوگوں کی طرف سے یہ حرکت کی گئی ہوگی جس کو ایم کیو ایم کی اور سرکار کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے پولیس جو ہے وہ میدان سے باہر کھڑی۔ نفیسہ صاحبہ، صوبہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، جو واقعات پچھلے چند ہفتوں سے بن رہے تھے، فور کاسٹ بھی اویلیبل تھی، حکومت ندارد ہے، کیا وجہ ہے سندھ کے اندر؟ یو ڈونٹ سی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، دونوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی یہی پروگرامز میں کہتی رہی ہوں کہ کراچی یا اس پورے ملک میں یقیناً ایک ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، لیکن 80 سے اگر ہم دیکھیں تاریخ تو کراچی میں ابھی تو چھوڑیں 80s میں جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ایک دن میں آپ کے 7 لوگ ایتھنک جو سب گورنمنٹس ہیں اس نعرے کے تحت لوگ جو ہے قتل کیے جاتے تھے، اور بہت بڑے بڑے تعداد میں۔ تو یہ کوئی آج کی نہیں ہے، کراچی کے بہت کمپلیکس ایشوز ہیں، اور لیکن اس میں یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک تخریب کاری اور شرارت کا بھی عنصر ہے، کیونکہ کئی کوششیں کی گئیں، اور صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں، کہ ہم ملک یا قوم کو ڈیوائیڈ کریں۔ تو کبھی فرقے کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ذات کے نام پر، کوئی نہ کوئی، کیا ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو ہم نے سیکٹیرین کے نام پر ایک لہر دوڑی جس میں ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک جہاں کہاں آپ نے دیکھا کہ کافی سیکٹیرین وائلنس تھا،
تو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے, یہ حقیقی نہیں ہے. آج میں کی نہیں ریلی سمجھتی کہ دیکھیں آئیڈینٹی پالیٹکس ہے نہیں, یہ جو صوبے کی ڈیمانڈ ہے وہ آرٹیفیشل ہے, یقیناً یہ آرٹیفیشل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مہاجر سندھی اور جو بھی جتنے بھی قومیں ہیں سندھ میں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک سازش ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پاپولر اوپینین خواہ وہ مہاجر ہو یا سندھی ہو وہ صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے حق میں نہیں ہے. مہاجر صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آرٹیفیشل ہے, وہ شرارت نہیں. دیکھیں ڈیمانڈ بے شک ایک گروہ سے ایک گروپ سے ہو سکتی ہے اور ہر کوئی کچھ بھی ڈیمانڈ کر لے گا. ہمارے پاس کئی قوم پرست ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے فارمولے لے کے آتے ہیں. لیکن ریلی کرنا یہ ایک منظم ٹھیک ہے ایک ریلی ہو, ہے, لیکن آج اس چیز کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنی چاہیے سیاستدانوں کو, کیونکہ اگر اس چیز کا مقصد, اس شوشے کا مقصد سندھ کو یا ملک کو کسی بھی حوالے سے ڈیوائیڈ کرنے کی یہ سازش ہے تو اس میں نہیں آنا چاہیے. لوگ کرے ریلی اگر کرنی, لیکن اس ریلی کو پھر جواب اتنی بڑی ریلی میں اس نازک موڑ پر دینا. چلے وہ ہوا, اب یہ تخریب کاری, یقیناً یہ تخریب کاری ہے اور وہی شاطر لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ہم ملک کو ڈیوائیڈ کریں, یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو فائرنگ کی ہے یہ انہی لوگوں نے کی ہے اور ہمیں ان کو یقیناً سندھ گورنمنٹ ان کو ضرور پکڑے. ڈاکٹر حیدر کے پاس جانے سے پہلے میں پروفیسر رشید صاحب سے پوچھتا ہوں. پروفیسر صاحب عموماً یہ جو بات چیت ہے وہ ایک فلسفیانہ رخ اختیار کر لیتی ہے, جو کرنا چاہیے, پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے, لیکن بنیادی طور پر تو ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے, انتظامی طور پر بھی ایڈریس کرنا ہے, سیاسی طور پر بھی ایڈریس کرنا ہے اور فلسفیانہ طور پر بھی ایڈریس کرنا ہے. انتظامی اور سیاسی طور پر یہ جو کراچی کے اندر صوبے کی ڈیمانڈ ہے, اس پر آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے, کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ لفظ استعمال کیے, شاطر, شرارت, سازش, اور اگر ہم یا ہمارے سننے والے ابھی ٹیلی ویژن آن کرتے جب ڈاکٹر صاحبہ بول رہی تھیں اور انہوں نے آپ کے پروگرام کی ابتدائیہ نہ سنا ہوتا, اور یا یہ پروگرام آج سے 10 دن پہلے چل رہا ہوتا, تو سب یہ سمجھتے کہ ڈاکٹر صاحبہ غالباً سرائیکی صوبے کی بات کو شاطر لوگوں کی سازش اور شرارت کہہ رہی ہیں. نہیں, سرائیکی صوبوں کے حق میں ہیں, آپ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. جی میری عرض سن لیں, اب میری بات مکمل ہونے دیں گے تاکہ گفتگو کا مزہ آئے گا. ٹھیک, میرا کہنا یہ ہے کہ جب 2007 کے الیکشن ہوئے پاکستان میں, کسی صوبے کی کوئی ڈیمانڈ کہیں پہ نہیں تھی. کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے جو پارلیمنٹ میں الیکشن جیت کے پہنچتی ہے, اپنے مینیفیسٹو میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم کوئی نیا صوبہ بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں یہ لکھا تھا, نہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ لکھا تھا. پہلے 2 سال تک کسی صوبے کی بات بھی نہیں ہوئی. اچانک تیسرے سال صدر آصف علی زرداری صاحب کو سرائیکی صوبہ یاد آیا, پھر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو یاد آیا, جس کو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شاطر سیاست ہے, سندھ کے حوالے سے یہ سازش سیاست ہے, یہ شرارت سیاست ہے. نہیں, میں تو دیکھیں نا, میں تو ان کی بات کو پہ یقین کروں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. یہ بھی ایک شرارت ہے کہ آپ ایک کانٹیکسٹ کو, ایک چیز کو لے کر آپ دوسری کانٹیکسٹ میں کریں. اس کا مطلب یہ ہے ڈینجرس. آئی تھنک فار اے پولیٹیشین ٹو ڈو دیٹ. آپ نے سندھ کی بات کی, اب کراچی کے حوالے سے. ایک چیز کی پس منظر کچھ اور ہے, دوسری چیز کا پس منظر کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے, سوری آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, لیکن کائنڈلی ڈونٹ پٹ ورڈز انٹو مائی ماؤتھ. اور یہ میں اس کو بھی شرارت کہوں. انہوں نے تو آپ کو ڈاکٹریٹ بھی آپ کو دے دی, جس کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کیا, تو اس پر بھی اعتراض نہ کریں. ایک پرٹیکولر حالات کو دوسروں پہ ڈالنا, یہ کوئی شرارت سے کم بات ہے. سلیم حیدر صاحب کے پاس جی گو اہیڈ. جی, آپ کا بڑا نقطہ کیا ہے سارے معاملے میں کہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے جو بنایا گیا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ جب آج کے دن ہم پیٹ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک غلط عمارت کھڑی ہوتی چلی گئی ہے, ہم اس کی بنیادیں نہ رکھتے. اس کی بنیادیں رکھیں تو لوگ دیکھیے, یہ سرائیکی صوبے سے پہلے مہاجر صوبے کا مطالبہ کیوں نہیں ہوا؟ سرائیکی صوبے کے مطالبے کے بعد, اور جب اس مطالبے کو تسلیم کرنے کی طرف لوگ آگے بڑھ گئے تو مہاجر صوبے کا مطالبہ نکل کر. مہاجر صوبے کی بات بہت عرصے سے چل رہی ہے مختلف فارم کے اندر. جی, لیکن وہ خاموش ہو چکے تھے. اس بات مہاجر صوبے کی جو سب سے بڑی دعوے دار جماعت تھی, اس نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی تھی. اس نے بھی اپنے آپ کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں بدل لیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے جا چکے ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے دل کے اندر خواہش ہوگی, لہذا ایک تو پہلے ہم ذمہ داروں کا تعین کرتے ہیں. ذمہ داری ان پر, ان کی قیادت پر ہے کہ انہوں نے اس سیاست کی ابتدا کی, کتنے بھی نیک مقاصد کے لیے کی ہوگی, لیکن وہ نیک مقاصد اب ان کے گلے میں پڑتے چلے جا رہے ہیں.
تو یہ ایک تو میرا اس پہ نقطہ نظر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سندھ میں اردو بولنے والے بھی رہتے ہیں, سندھی بولنے والے بھی رہتے ہیں, پشتو بولنے والے بھی رہتے ہیں, بلوچ بولنے والے بھی رہتے ہیں, بروہی بہت سی زبانوں سے بولنے والے لوگ رہتے ہیں, اور ان سب کو کسی نہ کسی شکل میں آپ مہاجری کہہ سکتے ہیں, جو بلوچستان سے آیا, جو خیبر پختونخوا سے آیا. تو اب اس بنیاد پر اگر آپ صوبہ بنانا شروع کریں گے تو وہاں تو کتنے صوبے آپ کو بنانے پڑیں گے. اس بنیاد پر آپ کا نقطہ نظر واضح ہو گیا. میں بریک کے بعد آؤں گا سلیم حیدر صاحب کے پاس, کیونکہ اب جو اس تمام معاملے کا آغاز ہوا وہ اس تحریک سے ہوا جس کی کہتے ہیں کہ یہ نمائندگی کرتے ہیں. کراچی کے اندر گرافیٹیز لکھی گئیں, لٹریچر تقسیم ہوا, اور اس کے بعد ایک بڑی منظم کیمپین بھی چل رہی ہے جس کا عکس ہم آپ کو دکھائیں گے اس میسج کے حوالے سے جو تمام ٹیلی فون نمبروں کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. اور کمال کی بات ہے ان کے پاس تمام میڈیا کے لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں. آفٹر دس بریک.